خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر افتخار درانی صاحب. میں نے آپ کو پیرا 20 واٹس ایپ بھی کر دیا ہے. اس سے ہٹ کے بھی آج چونکہ معیشتی زیر بحث ہے بطور مجموعی ایک ایمنسٹی اسکیم پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈکلیئر کی. پاکستان تحریک انصاف نے اس کی ٹکا کی مخالفت کی. خان صاحب کے اپنے الفاظ کہ اس سے چور اور ڈاکو فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ ڈاکوؤں کو کرپشن کرنے کا لائسنس ہے. ساتھ میں انہوں نے ایک اور وعدہ کیا, انہوں نے کہا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی جن جن لوگوں نے اس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے ہم تحقیقات کریں گے ان کی. اب ہمیں معلوم ہوا عدالت میں جب کیس گیا تو کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا ہے, تو تحقیقات ہوں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے سورس آف انکم ڈکلیئر کی, ٹھیک ہے نا جی, تو اس کا مطلب تحقیقات تو خود ہوگی جو سپریم کورٹ نے کر دی ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے, علیمہ خان ہے, عمران خان ہے, افتخار درانی ہیں, تمام کی تحقیقات ہوں گی. یہ میں نے آپ کو بریک میں بھی کہہ رہا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے جو بولا ہے وہ کرے گا. میں ذرا ناظرین کے لیے دکھا بھی دیتا ہوں نا کہ کیا کہا, وہ شاٹ آ گیا ہمارے پاس میں. خان صاحب نے کیا کہا تھا اس حوالے سے. یہ ایمنسٹی اسکیم ایمانداری کے اوپر ٹیکس ہے, ایمانداروں پہ ٹیکس ہے, جو ایماندار ٹیکس پیئر ہے ان کے اوپر ٹیکس ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رولنگ ایلیٹ اپنے لیے ایمنسٹی اسکیم لے کے آتی ہے بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے. اس ایمنسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے. ہم 2018 کا الیکشن جیتیں گے. جنہوں نے ایمنسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے. جب بار بار آپ ڈاکوؤں کو یہ اسکیمز دے دیتے ہیں تو آپ جو لوگ ایمانداری سے اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں وہ تو بیوقوف لوگ نکلے نا. آپ نے تو ان کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے سے زیادہ بیوقوف کوئی ہے نہیں. پہلے چوری کرو, ٹیکس نہ دو, کرپشن کرو, تھوڑی دیر کے بعد ایک اسکیم آ جائے گی. یہ کون سی دنیا دیتی ہے اتنی ایمنسٹی اسکیمز. افتخار درانی صاحب آپ کو یقین ہے, سوری چودھری منظور صاحب, افتخار درانی صاحب نے یقین دہانی کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو بھی کہا ہے چاہے اس کا اطلاق علیمہ خان صاحبہ پر ہوتا ہے یا کسی اور پہ, اس پہ عمل ہوگا. نہیں دیکھیں نا, اس میں بڑا سمپل سا لاجک ہے کہ دیکھیں 2000 میں انہوں نے وہ جائیداد خریدی اور 2004 سے جو ان کا جو یہاں پہ ٹیکس دینے کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 49,000 کچھ 100 ٹیکس دیا اس سال. اب اگر ان کو بزنس شروع ہوئے 4-5 سال ہوئے, 6 لاکھ وہ اپنی آمدنی ظاہر کر رہی ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر. سو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کہاں سے پیسے آئے, وہ نہیں بتا رہی, نہ وہ خاتون بتا رہی ہیں, نہ یہ پی ٹی آئی بتا رہی ہے, نہ ان کا وکیل بتا رہا ہے, نہ کوئی سپوکس پرسن بتا رہا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتانا پڑے گا الٹیمیٹلی کہ آپ نے آج ایک اور ان کو ایمنسٹی دینے کی کوشش کی ہے جو کہ نہیں دی جا سکے گی. میں سمجھتا ہوں نہیں دی جا سکے گی. جو پہلی ہے اس پہ آپ کا اور پوائنٹ آف ویو. سو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے تھے, یہ ہم پوچھ رہے ہیں. ورنہ تو چلو وہ لیگل ہے, اگر انہوں نے فائدہ اٹھا لیا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تو بتانا پڑے گا نا وہ پیسے کہاں سے آئے. وہ ویسے انہوں نے آن اے لائٹر سائڈ بتایا تھا نا کہ وہ سلائی مشینیں اور وہ سارا بتایا, آپ کو یاد نہیں چودھری منظور صاحب سلائی مشینوں کے حوالے سے انہوں نے, لیکن وہ تو مجھے یاد ہے, لیکن جو اس کا یہاں پہ ریکارڈ ہے صحیح, جو ایک احمد نورانی نے اس دن وہ اس پہ سٹوری لکھی ہے, میں نے وہ پوری پڑھی. جی میں نے دیکھی. تو اس پہ تو وہ نہیں میچ کرتی, وہ کچھ بھی میچ نہیں کرتا. وہاں پہ تو ایک کرائے کا گھر نہیں لیا جا سکتا اتنے پیسوں سے. ویسے افتخار درانی صاحب ایک بات اور بھی بتائیے گا, چونکہ اس گورنمنٹ کی میڈیا ہینڈلنگ پر بڑے سوالات ہوتے ہیں, تو آج تمام میڈیا چینلز کی خبر ہے کہ آج جو پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا اور بعد اس میں وزیر اعظم صاحب نے بڑی خفگی کا اظہار کیا ساہیوال کے تناظر میں کہ انپریپیئرڈ بیانات دیے جا رہے تھے, اور تاکید بھی کی ہے کہ اب وزراء یا جو بھی لوگ بیانات دیں تیاری سے ہیں ٹی وی پر اس کے بعد بیانات دیں. ایسا ہوا ہے, یہ خبر ٹھیک ہے؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں تھا. ایک ہمارے جو ہے ممبر تھے, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو ہے بیانات میں کنسسٹنسی نہیں تھی, لیکن جنرلی جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ایریا جو وزیر کا ہے وہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے انہوں نے, کوئی باقی اس سے کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ویسے آپ کی اپنی بھی رائے نہیں ہے ویسے افتخار درانی صاحب کہ اس میں بڑی بہتری کی ضرورت ہے؟ مثلاً میں ایک سیریز ہے بیانات کی جو گنوا سکتا ہوں. سانحہ ساہیوال میں 7-8 الگ الگ بیانات, فاروق سلیم صاحب کا معاملہ اپنی جگہ, ابو دھابی کے ولی عہد ہے اس کا معاملہ اپنی جگہ, اور آج اس کی تازہ ترین مثال سامنے آئی. علیم خان صاحب نے کہا کہ جناب ہم بسنت نہیں منا رہے. اس سے پہلے کوئی اور نہیں بلکہ خود جو وزیر اطلاعات ہے پنجاب کے, جو کہ سپوکس پرسن ہے پنجاب گورنمنٹ کا, وہ بسنت کے حوالے سے کیا کہتے رہے, یہ آپ کو ذرا دکھا دیتے ہیں, ہم دکھائیے گا ذرا. آج سی ایم صاحب کی قیادت میں میٹنگ ہوئی, چیف سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, سیکرٹری کلچر بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ ایک اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم بسنت کا
ایونٹ جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے لاہور کے اندر. انشاءاللہ فیبرری کے دوسرے ہفتے کے اندر ہم بسنت کو انشاءاللہ منائیں گے. ایک تو اصولی فیصلہ یہ طے. اب یہ دیکھیں نا, اصولی فیصلہ ہو گیا ہے, پنجاب حکومت کے ترجمان بتا رہے ہیں, اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. افتخار درانی صاحب. دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ایک بڑا ہائپڈ اپ ایونٹ تھا 2018 کا الیکشن, اس کے بعد سے نا کوئی بڑا, کیونکہ نیچرلی تحریک انصاف نے ایک جو ہے نا انگیج رکھا ہوتا ہے میڈیا کو بہت زیادہ, تو ایسا سبسٹانشیل نیوز کوئی بن نہیں رہی تھی کہ جو کہ تحریک انصاف کی حکومت آئی. ابھی اس صورت میں اپوزیشن آ گئی اور ادھر سے جو مین خبر بن رہی تھی وہ انکنسسٹنٹ جو ہے بیانات تھے, جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ زیادہ کنسلٹ کرنا چاہیے جو پروونشل گورنمنٹ ہے, اور یہاں پہ بھی کنسلٹ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نیچرلی سینسٹیوٹی جو ہے یا اس کی اسیسمنٹ آف دی گورنمنٹ وہ بڑی اسکروٹنائز ہو رہی, مائکروسکوپک ہے بہت زیادہ. مطلب کہ اگر آپ اس طرح بیانات اگر آپ پرانے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اتنی اسکروٹنی اس کی نہیں ہوئی ہے. سر میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ اس کے آپٹکس بہت خراب ہیں, یہ ایشو بہت زیادہ سیریس نہیں ہے, لیکن اتنے زیادہ انکنسسٹنٹ بیانات اتنے کم ٹائم میں گورنمنٹ آف دا ڈے کی طرف سے, مجھے یاد نہیں پڑتے کہ کسی اور گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہو. یہاں ایک سیریز ہے اور اس کو ذرا سیریس لینا چاہیے. یہ میرا اپنا اوپین. اچھا اب رانا ثناء اللہ صاحب میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک بات کر لوں نا. جی کہیں بھی میں رانا صاحب بھائی ایک بھائی, کل آپ نے پروگرام کیا تھا تو میں نے کہا ایک بٹ تو میں بھی دے دوں اس کے اوپر. ایک چیز جو آپ نے ریئلائز کرنی ہوتی ہے کہ نان فیملی بیسڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا کنٹمپرری پالیٹکس میں تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں چاچا ماما تایا پھپھا یہ کنٹرول نہیں کر رہے سسٹم, اور اس میں کافی ڈیموکریٹک انوائرمنٹ ہے. اچھا ہاں, اس میں ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ڈسپلن زیادہ ہونا چاہیے, اور یہی ٹیم جو ہے نا, جو میں بیٹھا ہوں یا فواد چودھری ہے, ہم ہی تھے جو کہ اس وقت مینیج کر رہے تھے. ابھی ہوا یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ سٹرکچرز میں آ گئے ہیں تو تھوڑا سا وہ ٹائم جو ہے آپ کو جو برج اپ کا ٹائم کرنا ہوتا ہے, گیئر اپ کرنا ہوتا ہے, بیکاز آپ لوگ ہی مینیج کر رہے تھے لیکن آپ لوگ کے آپس کے بیانات نہیں ملتے. وہ ابو دھابی کا ولی عہد آتا ہے, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں 3 دن کے لیے آیا تھا, آپ کہتے ہیں 1 دن کے لیے آیا تھا, پھر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں آیا تو 3 دن کے لیے تھا لیکن 2 دن نجی تھا اور 1 دن سرکاری تھا. مطلب نہیں دیکھیں فائن پرنٹ کیا تھا. میں اور فواد چودھری ایک بات کر رہے تھے, ان کی ٹویٹ 3 روزہ دورہ, آپ کی ٹویٹ 1 روزہ دورہ, پھر ان کی ٹویٹ 3 روزہ دورہ, 2 نجی 1 سرکاری. آپ نے دیکھے نا, نہیں میں نے ٹویٹ یہ کی 1 روزہ سرکاری دورہ, وہ 3 دن سے رہا یہاں پہ اور 1 دن وہ سرکاری دورے پہ تھا. تو سرکار اس کے بدلے آپ دونوں میں سے کوئی ایک ہی ٹویٹ کر دیتا تو بات ختم ہو جاتی نا بس. یہ تو ہو سکتا ہے نا. میں نے ہاں اس میں یہ تھا درانی صاحب کو بیچاروں کو ہر ان کے بیان کی وضاحت کرنی پڑتی ہے. درانی صاحب کو منسٹر انفارمیشن کے بیانات کی وضاحت کرنی پڑتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں اس میں